خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و غم۔ یہ حرم شریف کا پاکیزہ مدینہ ہے۔ اس ضمن میں چند باتیں میں آپ سے عرض کروں۔ انسان ولی کیسے بنتا ہے؟ اگر وہ بندہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے وہ انسان، تو وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ آئیے اس ضمن میں میں آپ کو چند باتیں بتاؤں۔ ہمارے اور آپ کے پاس نفس ہے، اور نفس کی کئی قسمیں ہیں، نفس کی کئی قسمیں ہیں۔ ان تمام قسموں میں دو نفس ایسے ہیں ہمارے اور آپ کے پاس جس کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر ایک انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ ایک کا نام ہے نفس لوامہ، اور دوسرے کا نام ہے نفس امارہ۔ نفس لوامہ نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، اور نفس لوامہ انسان کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، انسان کے اندر نیکی کرنے کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور نفس امارہ برائی کی طرف بلاتا ہے، انسان کے اندر برائی کرنے کی خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں اور سبق کی طرح اسے محفوظ کر لیں اپنے سینے میں۔ جب کوئی شخص پہلی مرتبہ نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ نفس امارہ اسے برائی کی طرف بلاتا ہے، اور جیسے ہی اس کے دل میں برائی کا خیال ہوتا ہے تو دفعتاً فوراً ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام مت کر، ایسا کرنے سے تیرے لیے نقصان ہوگا۔ بولو، ایسا کبھی خیال آیا دل میں؟ یہ جو دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کام مت کر، یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، اس سے تیرا نقصان ہونے والا ہے، تیرے خاندان کا نام مٹنے والا ہے، لوگ تمہارے ماں باپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، تمہارے اوپر لوگ انگشت نمائی کریں گے، یہ کام بہتر نہیں ہے۔ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یہ خیال وہی نفس لوامہ پیدا کرتا ہے۔ اب اگر وہ شخص نفس لوامہ کی بات مان گیا اور برائی نہیں کیا، تب تو اس کے لیے کامیابی ہے، اور اگر اس نے نفس لوامہ کی بات نہیں مانی اور نفس امارہ کی بات مان کر کے برائی کر دیا، تو برائی کرنے کی وجہ سے نفس امارہ کو تقویت مل جاتی ہے، نفس امارہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور نفس لوامہ نیکی نہ کرنے کی وجہ سے نفس لوامہ نیکی کی طرف بلانے والا جو نفس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی منزل۔ اب اگلی مرتبہ چونکہ برائی کی طرف بلانے والا جو نفس امارہ تھا، اس شخص نے برائی کر کے اسے مضبوط کر دیا تھا، تو اب دوسری مرتبہ وہ نفس امارہ جو ہے پھر اسے برائی کی طرف بلاتا ہے، اور زوردار انداز میں پہلے سے زیادہ طاقت کے حساب سے اسے بلاتا ہے، اور نفس لوامہ جو نیکی کی طرف بلانے والا ہے وہ پہلے کے بنسبت اب تھوڑا کمزور پڑ چکا ہے، تو دھیرے سے اسے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا مت کر۔ اب اگر اس شخص نے پھر دوسری مرتبہ بھی برائی کر لیا، گناہ کر لیا، تو نفس امارہ کو پھر طاقت مل گئی۔ پہلے تو طاقتور ہو ہی گیا تھا، اب دوبارہ جب اس نے برائی کی تو پھر اسے طاقت مل گئی، اور نیکی کی طرف بلانے والا جو نفس تھا، نفس لوامہ، نیکی نہ کرنے کی وجہ سے پہلے بھی کمزور تھا، اب پھر وہ اور کمزور ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر نفس امارہ اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے، یہ کام کرو، بڑی لذت ملے گی، زنا کرو، برائی کرو، شراب پیو، نماز چھوڑو، طرح طرح کے خیالات اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس نے پھر برائی کر لیا، گناہ کر لیا،
اور نفس امارہ کی بات مان لی تو اس کا نفس امارہ پہلے کے بنسبت اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور نفس لوامہ چونکہ پہلے بھی کمزور تھا، بعد میں بھی کمزور ہوگا، اور پھر برائی کرنے کی وجہ سے دن بدن برائی کرتا رہا، اس کا نفس لوامہ جو ہے نیکی کی طرف بلانے والا جو نفس ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ نفس زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور نفس امارہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اس آدمی کے اندر، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اس آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں بڑے سے بڑے گناہ کا کام بھی معمولی نظر آنے لگتا ہے، اور بہت آسانی سے وہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے گزر جاتا ہے، اسے خیال تک نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، اور دن رات اس کے گناہ میں گزرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ فرائض کو چھوڑنے لگتا ہے، واجبات کو چھوڑنے لگتا ہے، سنن و مستحبات کو چھوڑنے لگتا ہے، خلاف شرع کام کرنے لگتا ہے، اور خلاف شرع کام کر کر کے اس کا نفس امارہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے دل پر گناہوں کی وجہ سے ایک کالا سا چھوٹا سا نشان پڑتا ہے، اور وہ نشان دھیرے دھیرے گناہ کرنے کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص کا دل گناہوں کی وجہ سے پورا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، وہ سیاہی بڑھ کر کے پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اب اس شخص کی حالت کیا ہو جاتی ہے جانتے ہو؟ اذان ہوتی رہے گی، وہ بیٹھا رہے گا، اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کو نماز پڑھنے جانا ہے، فرائض کو چھوڑتا رہے گا، واجبات کو چھوڑتا رہے گا، سنتوں کو چھوڑتا رہے گا، خلاف شرع کام کرتا رہے گا، اسے احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے گا اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بتاؤ، اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں مسجد کی طرف جانا تھا لیکن خیال تک نہیں ہوتا، ہم اپنے کاروبار میں مست بنے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ برائی کا جو نفس ہے، نفس امارہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب اسے برائی نظر نہیں آ رہی ہے، گناہ نہیں نظر آ رہا ہے، یہ بے حیائی کے کام اسے بے حیائی کے کام نظر نہیں آ رہے ہیں، اور دن بدن اس کے زندگی جو ہے اس کی برائیوں میں گزرنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ برائی کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے اس کا نفس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب وہ نفس امارہ کئی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اب اس کا نفس اخیر منزل پہ پہنچ جاتا ہے، نفس امارہ جسے نفس متمردہ کہتے ہیں۔ اب جس دن اس شخص کا نفس متمردہ ہو گیا تو اب اس شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، پوری زندگی خلاف شرع گزرتی ہے، پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے نافرمانی میں گزرتی ہے، یہاں تک کہ خدشہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے اس قدر دل سیاہ ہو جاتا ہے کہ بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ایسا شخص کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کفر تک کر دیتا ہے، گناہ کبیرہ کرتے کرتے کفر کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کفر بک رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ تصویر کا پہلا رخ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا، اب دوسرا رخ بھی آپ دیکھیے۔ پہلی مرتبہ دل میں خیال ہوا تھا کہ برائی کر، نفس امارہ نے برائی کی طرف بلایا اور نفس لوامہ نے نیکی کی طرف بلایا۔ نفس امارہ نے کہا نہیں ایسا مت کر، یہ بہت غلط ہے، اچھا کام کر، تیرے خاندان کا نام روشن ہوگا، تیرا نام روشن ہوگا،
तेरा मुस्तकबिल अच्छा होगा, तेरी आखिरत अच्छी होगी। उस शख्स ने नफ्स अम्मारा की बात न मानकर नफ्स लवामा की बात मान लिया और उसने नेकी कर लिया, अच्छा काम कर लिया, गुनाह से रुक गया। तो अब उसकी हालत क्या है? पहले गुनाह करने की वजह से नफ्स अम्मारा मजबूत हुआ था, अब नेकी करने की वजह से नफ्स लवामा मजबूत हो जाता है, नफ्स लवामा ताकतवर हो जाता है और उसका नफ्स अम्मारा कमजोर पड़ जाता है। अब अगली मर्तबा फिर नफ्स लवामा उसे नेकी की तरफ बुलाता है और बहुत जोर से बुलाता है, क्योंकि उसे ताकत पहले मिल चुकी है नेकी करने की वजह से, और नफ्स अम्मारा धीरे से उसे बुराई की तरफ बुलाता है। लेकिन वो शख्स फिर गुनाहों की तरफ न जा करके नेकी कर लेता है। तो अब उसकी हालत ये होती है कि नफ्स लवामा पहले से ज्यादा और मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे उसका हाल ये होता है उस शख्स का कि छोटी छोटी नेकियों को भी वो करना शुरू कर देता है। बड़ी बड़ी नेकियां तो वो करता ही है, मामूली छोटी सी नेकी जिसे लोग नहीं करते उसे भी वो करने को अपने लिए सआदतमंदी समझता है और वो हर नेकी को करना अपने लिए फिरोज बख्ती समझता है, अपने लिए सआदतमंदी समझता है और वो नेकी करना शुरू कर देता है। ऐसी नेकी करना शुरू करता है कि अब उस शख्स के दिल पर एक नूर पैदा होता है, एक नूर पैदा होता है। पहले क्या हुआ था? बुराई करने की वजह से स्याह धब्बा पैदा हुआ था। अब वो स्याही बढ़ते बढ़ते बुराई करते करते वो स्याही जब बढ़ती चली गई तो पूरा दिल स्याह हो गया था। लेकिन दूसरा रुख ये है कि अगर उसने नेकी कर ली और बुराई से तायब हो गया, बुराइयों से दूर हो गया, तो नेकी करने की वजह से उसके दिल पर एक नूर पैदा होता है, एक छोटा सा निशान, एक छोटी सी रोशनी, एक छोटा सा निशान पैदा होता है उसके दिल पर नूर का। और वो शख्स जब फिर नेकियां करना शुरू करता है और बुराइयों से अपने आप को बाज रखता है, गुनाहों से अपने आप को दूर रखता है, नेकियां करता चला जा रहा है, नेकियां करता चला जा रहा है, तो अब वो नूर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और इस कदर वो नूर बढ़ता है कि अब उस शख्स की हालत ये हो जाती है कि वो सुन्नतों को भी तर्क नहीं करता, वाजिबात को भी उनके वक्तों पे अदा करता है, फराइज को भी उनके वक्तों पे अदा करता है। और उस शख्स की हालत ये हो जाती है कि अगर किसी वक्त की एक नमाज छूट गई तो फौरन बेकरार हो जाता है, मुस्तरिब हो जाता है कि अरे मैं नमाज छोड़ दिया, ये कौन सी गलती हमने कर दी। वो फौरन रब की बारगाह में हाजिर हो जाता है और नमाज तर्क करने की वजह से तौबा करता है और फिर अपनी छूटी हुई नमाजों को कज़ा अदा कर लेता है। अब उसकी हालत ये होती है कि नमाजों को उनके वक्तों पे अदा करता है और उस शख्स के अंदर तब्दीली ऐसी आ जाती है कि फजर की नमाज पढ़ लिया, जोहर के नमाज के इंतजार में रहता है, अपने कारोबार में तो लगा हुआ है, अपने दुकान में तो है, अपने घरेलू कामकाज में तो है, लेकिन उसका दिल कामकाज के साथ साथ नमाज जोहर का इंतजार कर रहा होगा, नमाज जोहर के इंतजार में वक्त गुजार रहा है। जैसे ही मुअज्जिन ने मस्जिद से आज़ान की सदा बुलंद की, फौरन अपने काम काज को छोड़कर मस्जिद की तरफ रवा हो जाता है और मस्जिद में आकर के नमाज वक्तों पे अदा कर लिया, फिर असर के इंतजार में, फिर मगरिब के इंतजार में है, फिर इशा के इंतजार में है। अब ईशा की नमाज जमात से उसने जब पढ़ ली और पढ़ने के बाद गया अपने घर, काम काज को खत्म कर लिया, खा पी करके बिस्तर पे सो रहा है, पूरी रात मीठी नींद सोता रहा और जैसे ही फजर में उठ करके उसने नमाज फजर जमात से अदा कर ली। ये रात भर सोता रहा लेकिन ईशा की नमाज जमात से पढ़ा था और उठ करके फजर की भी नमाज जमात से पढ़ लिया है, तो अल्लाह ने ये मकाम उसे अदा कर दिया कि रात भर सोता रहा लेकिन नफिल पढ़ने का सवाब उसके नाम आमाल में लिखा है। पूरी रात सो रहा था लेकिन फजर की नमाज जमात से पढ़ा, ईशा की नमाज जमात से पढ़ के सोया था, तो पूरी रात सो रहा है लेकिन जाग करके नफिल पढ़ने का सवाब लिखा जा रहा है। मेरे प्यारे, अब उसकी हालत ये होती है कि नेकियां करने की वजह से, गुनाहों से बचने की वजह से
شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی وجہ سے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے اب اس کے دل پہ سیاہی نہیں بلکہ نور کی جو کرن پڑی تھی، اب وہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس قدر بڑھتی ہے کہ اس کا پورا دل روشن ہو جاتا ہے، پورا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور پورا دل جس دن بندہ مومن کا روشن ہو گیا تو اس بندے مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اوپر دیکھتا ہے تو صرف آسمانوں تک نہیں، ساتوں آسمان کے پار دیکھتا ہے، لوح محفوظ تک اس کی نظر پہنچ جاتی ہے۔ اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو صرف زمین کے اوپری حصے کو نہیں، ساتوں زمین کے نیچے تحت الثرا تک اس کی نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ اس بندے مومن کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی غمزدہ اس کے پاس پہنچتا ہے، نگاہ ناز ڈال دیتا ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بال چھوڑ لے وہ اللہ کا ولی بن جائے، ہاتھ میں کڑا پہن لے وہ اللہ کا ولی بن جائے، نمازیں ترک کرے، گاجا مارے وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ آج کل ولایت کو لوگوں نے اس قدر بدنام کر دیا ہے۔ ایک جگہ میں گیا فاتحہ، وہاں دیکھا ایک بڑی سی تصویر دیوار پہ لگی، فریم کرا کر کے لگایا ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ فلاں ولی اللہ کی تصویر۔ میں کہا لا حول ولا قوت۔ تصویر لگانا اگر جائز ہوتا تو ہم اپنے نبی کی تصویر لگاتے۔ کسی نبی کی تصویر لگایا کسی نے؟ غوث پاک کی تصویر لگایا کسی نے؟ جب پیروں کے پیر کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے پیروں کی تصویر لگانے کی کہاں سے اجازت ہو جائے؟ ہے کہ نہیں؟ تو ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو نمازوں کو ترک کرے، جو خلاف شرع کام کرے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے، جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اب یہ نفس لوامہ جو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور دن رات وہ نیکیوں میں جب گزارنے لگتا ہے، حرام و حلال میں تمیز کرنے لگتا ہے، سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کیا، نوافل کو ادا کیا، مستحبات کو ادا کیا، واجبات کو ادا کیا، فرائض کو ادا کیا، اور جب فرائض پہ پابندی کرنے لگتا ہے تو اب اس کا نفس لوامہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک ترقی کر دیتا ہے کہ اس کا نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ یہ سب سے آخری منزل ہے۔ نفس لوامہ ترقی کر کے جب نفس مطمئنہ بن گیا، یہ تصویر کا دوسرا رخ۔ اور پہلا رخ جو میں نے پہلے بتایا کہ نفس امارہ گناہوں کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے نفس متمردہ بن گیا۔ اب جس دن اس کا نفس لوامہ نفس مطمئنہ ہو گیا تو اس شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ معمولی سی کوئی نیکی اگر چھوٹ جائے تو رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، پروردگار بہت بڑا گناہ ہو گیا ہم سے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ آپ نے سنا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی ہیں۔ فجر کی نماز میں ایک دن آنکھ لگ گئی، اٹھے، وقت ختم ہو گیا تھا، بہت روئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی، اور پھر آپ نے فجر کی نماز قضا ادا کر پڑھ لی۔ دوسرے دن جب فجر کا وقت ہوا تو شیطان لعین حاضر ہوا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹائی، کہا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، پڑھ لو۔ آپ اٹھے، نماز پڑھ لی۔ تیسرے دن پھر کسی نے دستک دی، اٹھو نماز کا وقت ہوا، پڑھ لو۔ آپ اٹھے، پھر نماز پڑھ لی۔ چوتھے دن پھر اس نے آ کے کہا اٹھو نماز پڑھ لو۔ آپ نے اندر سے پوچھا تم کون خوش نصیب ہو جو نماز کے لیے اٹھاتے ہو؟ اس نے باہر سے جواب دیا میں خوش نصیب نہیں بد نصیب ہوں۔ کہا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں شیطان مردود ہوں۔ آپ نے فرمایا شیطان کا کام تو غفلت دلانا ہے، تو نماز کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا اے امیر معاویہ، ایک دن ہم نے آپ کو غفلت میں ڈالا تھا اور آپ کی نماز فجر چھوٹ گئی تھی،
آپ اس قدر روئے کہ اللہ کو آپ کے حال پہ رحم آ گیا، اور اللہ نے آپ کو نماز فجر چھوٹنے کی وجہ سے اس قدر آپ نادم و شرمندہ ہوئے اور توبہ کیا کہ اللہ نے آپ کو وہ قضا نماز پڑھ لینے کے بعد 7 فرائض کا ثواب عطا فرما دیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اٹھ کر کے نماز پڑھیں تاکہ 7 کا نہیں ایک ہی کا ثواب آپ کو ملے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا، لیکن تب سے آپ سنو مسلمانوں، وہ کیسی شخصیتیں تھیں کہ نماز فجر چھوٹی ہے تو اس کے لیے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل اداس ہو گیا، کام کاج میں من نہیں لگ رہا، رو کر کے رب کی بارگاہ میں گر گرا رہے ہیں، مولا غفلت میں آج ہم سے نماز فجر چھوٹ گئی، پروردگار ہمیں معاف فرما۔ اب آئیے ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے حالات زندگی کو دیکھیں، ہم اپنے کیریکٹر کو دیکھیں، ہم اپنے چال چلن کو دیکھیں، ہم اپنے اخلاق و اطوار کو دیکھیں، آج ہماری کیا حالت ہے۔ کبھی ہمارے آنسو نکلتے ہیں نماز چھوٹنے کی وجہ سے، کبھی ہمارے دل اداس ہوتے ہیں نماز چھوٹنے کی وجہ سے، کبھی ہم روتے ہیں نماز چھوٹنے کی وجہ سے۔ نہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو آنسو تو ضرور نکل جاتے ہیں، بال بچے بیمار ہو جائیں تو آنسو تو ضرور نکل جاتے ہیں، طبیعت اگر خراب ہو جائے اس وقت ہم غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن نماز چھوٹ جائے اس وقت آج کا مسلمان غمزدہ نہیں ہوتا۔ جماعت چھوٹ جائے اس وقت ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ہمارے دل میں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے، بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ٹھاٹھ والی زندگی کا خیال ہمارے دل میں اگر آ رہا ہے نماز چھوڑنے کی بعد بھی، تو یہ سمجھ جائیے کہ ہمارا نفس امارہ مضبوط ہو چکا ہے اور نفس لوامہ کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں برائی کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر شرمندگی نہیں آ رہی، داڑھی چھلانے کے بعد بھی ہم سر تان کے چل رہے ہیں کہ ہم نے کوئی برائی کیا ہی نہیں، نماز بندگانہ چھوڑ کے بھی ہم سر تان کے چل رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی نہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر کے بھی ہم خوش ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کیا، بڑوں کا دل دکھا کے بھی ہم خوش ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہ کی، اللہ کی نافرمانی کر کے بھی ہم خوش ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا نفس ہمارا جو برائی کی طرف بلانے والا ہے وہ بڑا مضبوط ہو چکا ہے۔ اس لیے آج ہمیں برائی نظر نہیں آ رہی ہے، غلطی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے تو صحیح، آپ کو کبھی خیال ہوتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں؟ کبھی رونے کا دل کرتا ہے؟ کبھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس امارہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ نفس امارہ اگر زیادہ مضبوط ہو گیا تو بہت ڈر ہے ہمارے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے دل کالے پڑ جائیں اور پھر گناہ نظر نہ آئے، برائی نظر نہ آئے، بے حیائی نظر نہ آئے، اور معاذ اللہ اگر وہ منزل پہ آدمی پہنچ جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ حالت کفر میں دنیا سے چلا جاتا ہے، توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ضرورت ہے ہم نفس لوامہ کو مضبوط کریں۔ نفس لوامہ جس دن ہمارا مضبوط ہو گیا تو یاد رکھنا ہر فتنہ ختم ہو جائے گا، ہر برائی معاشرے سے ختم ہو جائے گی اور گھر میں امن ہی امن، سکون ہی سکون ہوگا۔ آج ہم یہ اعلان تو کرتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر بہت ساری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ساری چیزیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ اس کی ذمہ داری، روزی جو ہم کھاتے ہیں نا، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رزق ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ کمانے کے لیے نہیں، دکان کھولنے کے لیے نہیں، یہ سب چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری تو ہیں، لیکن محنت ہمیں کرنا ہے۔ روزی اللہ عطا فرمائے گا، ہمارے
ہمارے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ آپ دکانوں پہ بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ اگر مسجد جائیں گے تو جانے میں اور آنے میں جو وقت لگے گا اتنے وقت میں دو چار ہمارے گراہک چھوٹ جائیں گے، ایسا خیال ہوتا ہے، اور اسی خیال کی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد جائیں گے آئیں گے 10-15 منٹ کا جو وقت ہمارا لگے گا، اس وقت میں ہمارے دو چار کسٹمر چھوٹ جائیں گے، یہ ہمیں خیال ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، جو پروردگار دن بھر میں تجھے روزی دے گا وہ رب اگر چاہ لے تو 1 گھنٹے میں تجھے عطا فرما دے، 1 گھنٹے میں وہ رزق تجھے عطا فرما دے۔ اس لیے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ کھانے کے جتنی بھی غذائیں ہیں، جتنے اناج ہیں، ہر اناج کے اوپر قلم قدرت سے اتنا لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا؟ ھذا رزق فلاں ابن فلاں، یہ روزی فلاں فلاں کے بیٹے کی ہے، یعنی آپ کا بھی نام، آپ کے باپ کا بھی نام اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کے بیٹے کی یہ روزی ہے۔ ھذا رزق فلاں ابن فلاں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی دانہ پیس کے استعمال ہوتا ہو اور اس کے کچھ ذرے ایک روٹی میں استعمال ہوئی اور کچھ ذرے دوسرے روٹی میں استعمال ہوئے، تو جتنا جو کھائے گا اتنا حصے پہ اسی کا اس کے باپ کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے جتنی روزی ہمارے اور آپ کے مقدر میں ہے، بغیر حاصل کیے ہوئے دنیا سے جا نہیں سکتے، اور جس دن رزق ختم ہو جائے گا اس دنیا میں ایک پل رہ نہیں سکتے، یہ بھی یاد رکھیے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ مت سوچو کہ ہم دکان چھوڑ کے نماز کے لیے آئیں گے، ہمارے کسٹمر چھوٹ جائیں گے، کاروبار ہمارا نقصان ہوگا، نہیں، رزق دینے والا رب تبارک و تعالی ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے، اپنے اندر نیکی کرنے کی خواہش پیدا کیجیے، دوسرے کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ بھی نماز پڑھنے کا پہل کیجیے۔ آج ہم دوسرے کو اگر بہترین مکان بناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اس سے اچھی بلڈنگ بنا دیں، دوسرا اگر بہترین گاڑی خریدا ہے ہم اس سے اچھی گاڑی خریدیں، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن نیکی کے تعلق سے ہم کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کی مقدس زندگی اٹھا کر کے دیکھو، کون سی چیز تھی جس نے انہیں اتنا آسودہ بنا دیا؟ دور صحابہ کا شروع کا دور بھی آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں اور آخری دور بھی آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ شروع کے دور میں جب صحابہ کرام اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے ایمان کی دولت لے کے مدینہ شریف آ گئے تھے ہجرت کر کے، تو غربت کا یہ عالم تھا مسلمانوں کے شروع دور میں کہ اگر کسی کے پاس کپڑے ہوتے تو بٹن نہیں ہوتے، بٹن کے لیے وہ لوگ ببول کا کانٹا استعمال کرتے، کھجور کے کانٹے استعمال کرتے۔ کسی کے پاس ایک لباس ہوتا دوسرا نہیں ہوتا، اسی کو نکال کے دھل کر کے سکھا کر کے پھر اسی کو پہنتے۔ کھانے کے لیے ایک وقت اگر مل گیا تو دوسرے وقت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ شروع کے حالات ایسے تھے، لیکن اللہ اس کے رسول کے احکام پہ جب انہوں نے عمل کیا، شریعت مطہرہ کی جب انہوں نے پابندی کی، ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے ویسا رہ کے جب انہوں نے زندگی گزارا، تو اللہ نے ان صحابہ کرام کے رزق میں ایسی برکت دے دی، ایسی برکت دے دی کہ وہی مدینہ شریف کی گلیاں ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مالدار لوگ اپنے مال کا زکات نکالتے اور نکالنے کے بعد راستے کے کنارے کھڑے ہو جاتے تھے مسلمان اور انتظار کرتے تھے کوئی مستحق زکات مل جائے جسے ہم زکات دے دیں، تو صبح سے شام ہو جاتی تھی، کوئی غریب نظر نہیں آیا، کوئی مستحق زکات نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کس چیز نے مسلمانوں کو مالدار بنایا؟
یہ کس چیز نے مسلمانوں کو کامیاب بنایا؟ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ آج ہم جو پریشان ہیں، طرح طرح کی جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف اسی لیے کہ ہم نے شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے دلوں کو نیکیوں سے بھریے، اپنے گھروں میں نیکی کا ماحول بنائیے، اسلامی ماحول بنائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون قلبی حاصل ہو جائے گا، دلی اطمینان حاصل ہوگا۔ آپ اللہ نے اگر دیا ہے، آپ مالدار ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور یاد رکھو بغیر نماز پڑھے ہوئے بھی اللہ نے اگر سکون دیا ہے آپ کو، بغیر شریعت مطہرہ کی پابندی کیے ہوئے بھی آپ کا کاروبار چل رہا ہے، بغیر نیکی کیے ہوئے بھی آپ اچھے مکان میں رہ رہے ہیں، بغیر شریعت مطہرہ کی پابندی کیے ہوئے بھی آپ سکون سے رہ رہے ہیں، تو جانتے ہو، یہ سمجھ لو کہ جو کچھ ملنا تھا یہی مل گیا، سکون یہی مل گئے۔ اب آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، وہاں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، وہاں سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر یہاں رہتے ہو اور تکلیف بھی ہے، نماز پڑھتے ہو پھر بھی تکلیف میں ہو، بہت سارے بھائی نماز پڑھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی پریشان ہوں، فلانا نماز بھی نہیں پڑھتا اور پھر بھی عیش و آرام سے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نمازی ہو کر کے بھی پریشان ہیں تو دل چھوٹا نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسائش و آرام آخرت میں رکھا ہے، قیامت کے دن آپ کو آرام ملنے والا۔ اس لیے میرے پیارے، اگر صحت ہے اور اس کے باوجود بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ آرام سے اپنے مکان میں رہ رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے ہمارے لیے کوئی آرام نہیں رکھا، دنیا میں ہی سب کچھ مل رہا ہے ہمیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ سرکار یہ دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ یہ دعا مانگا، اور دنیا بھی بہتر ہو اس کے لیے کیا ہے، اور آخرت بھی بہتر ہو اس کے لیے کیا ہے۔ ان دونوں باتوں پہ توجہ رکھیے۔ دنیا بہتر بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہم جائز طریقے سے کمائیں، دنیا بہتر۔ آخرت بہتر کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم ذریعہ معاش حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کریں، اپنے مسجدوں کو آباد بھی کریں۔ اتنی چھوٹی سی مسجد ہے آپ کی، لیکن افسوس ہے اتنا بڑا محلہ ہونے کے باوجود بھی نماز بندگانہ میں مسجدیں بھر نہیں پاتے۔ بڑی مسجد ہوتی تو کیا حال ہوتا، چھوٹی مسجد جب آپ بھر نہیں پا رہے ہیں تو بڑی مسجد کیسے بھر پائیے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چار چاند لگے تو اللہ کے گھر کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کیجیے، وقت پہ نماز پڑھیے اور شریعت مطہرہ کے پابند بنیے، نفس لوامہ مضبوط ہوگا۔ آپ یقین جانو اللہ کے نیک بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا، اور جس دن نفس لوامہ مضبوط ہوا، دل روشن ہو گیا، تو اس شخص کی حالت یہ ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب وہ نظر اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے آسمان کی طرف، اس کی نگاہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتی ہے، زمین کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نگاہ تحت الثری تک پہنچ جاتی ہے، اس کی نگاہ جب کسی مصیبت زدہ پہ پڑتی ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، جب کسی سیاہکار پہ پڑتی ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ ایسا نیک بن جاتا ہے کہ جو اس کے قریب آتا ہے وہ بھی نیک بن جاتا ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے نا۔ یہ ولیوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ولی خود بھی پابند شرع ہوتا ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ بھی پابند شرع بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ